السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 14ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 14ویں پارے کی ابتدا سورہ حجر سے ہوتی ہے۔ سورہ حجر کی ابتدا میں قرآن پاک کی تعریف کی گئی کہ آخرت میں یہی سرکش کفار بار بار تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو گئے ہوتے، ان کو دنیا میں چند روز چین اڑا لینے دیں، عنقریب ان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے اور وہی اس کا محافظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتاری، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کفار تو انکار حق میں بڑھ چڑھ کر باتیں بناتے رہیں گے، لیکن ان کے تمسخر کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت خلاقی کی ایک جھلک دکھائی گئی۔ ستارے، بروج، زمین اور زمین سے اگنے والی چیزوں، انسانوں کے ذرائع معاش، بادل لانے والی ہوائیں، سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جس ہستی نے یہ سب کچھ بنایا وہ دوبارہ زندہ کر کے حشر میں جمع کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر تیسرے، چوتھے اور پانچویں رکوع میں تخلیق آدم اور فرشتوں کے سجدے کا ذکر ہے کہ ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اسے مردود قرار دیا گیا۔ اب جو لوگ ابلیس کی پیروی کریں گے ان کے لیے دوزخ تیار ہے، پرہیزگار لوگ جنت میں جائیں گے اور پھر وہاں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ جس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا بیان کیا گیا کہ قوم لوط پر جو عذاب نازل ہوا، اس کی شدت اور اس کے اسباب کا بیان ہے۔ پھر چھٹے رکوع میں اصحاب حجر کا ذکر ہے جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے، ہدایت سے انکار کرنے پر انہیں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر ارشاد ہوا کہ کفار جو ہم نے نعمتیں دی ہیں ان کی طرف مت دیکھیے اور ملول نہ ہوں، یعنی دل میں آپ ملال نہ پیدا کریں، مسلمانوں سے شفقت کے ساتھ پیش آئیں اور اپنے کام سے کام رکھیں، آخر دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ پھر سورہ نحل شروع ہوتی ہے۔ سورہ نحل کے پہلے، دوسرے اور تیسرے رکوع میں، یعنی 14ویں پارے کے 7ویں، 8ویں اور 9ویں رکوع میں سورہ نحل کی ابتدا میں رسولوں کے مبعوث ہونے کی غرض و غایت کا بیان ہے جو توحید کا اعلان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفت خلاقی کی طرف توجہ دلائی گئی، جانوروں کی تخلیق سے جو انسان کو فائدے حاصل ہوئے ان کا بیان ہے۔ پھر جو سورہ نحل کی دوسرے رکوع میں فصلوں اور میووں کا ذکر ہے، دن رات، چاند، سورج، ستاروں کا مذکور ہے، سمندروں اور مچھلیوں موتیوں کا بیان ہے، پہاڑوں کی طرف توجہ دلائی گئی، دریاؤں کا تذکرہ ہے اور بتایا گیا کہ یہ چند نعمتیں ہیں، ورنہ تم تو اگر نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، بس تم اس ایک اللہ ہی کی عبادت کرو جس نے سب کچھ بنایا ہے، باطل معبودوں کی طرف مت جاؤ۔ پھر 14ویں پارے کے 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں رکوع میں کفار کی عبرتناک عاقبت کا بیان کیا گیا، مومنوں کی عظیم جزا کا مذکور ہے۔ پھر کفار موت کے بعد زندہ ہونے اور حساب کتاب سے جو انکار کرتے ہیں اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ یہ سب کچھ کر کے دکھائیں گے، کیونکہ اس کے حکم ہوتے ہی سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچے گا اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہوگا۔ کفار عذاب الہی سے کیسے بے خوف ہو سکتے ہیں؟ یہ عذاب کسی بھی وقت ان پر نازل ہو سکتا ہے۔ پھر شرک کی ممانعت کی گئی اور ایک خدا کی پوجا کی طرف دعوت دی گئی۔ پھر 14ویں رکوع میں یہ عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی غلطیوں پر جو گرفت فرماتے ہیں تو دنیا میں کوئی بھی چلتا پھرتا دکھائی نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ساری غلطیوں پر اگر گرفت فرمانا شروع فرما دیتے تو کوئی بھی انسان چلتا پھرتا نہ دکھائی دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں اور جب وقت معین آ جاتا ہے تو نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے۔ پھر قرآن کی حقانیت اور اس کے سرچشمہ ہدایت ہونے کا ذکر ہے۔ پھر 15ویں رکوع میں جانوروں کی تخلیق اور ان کے دودھ سے جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں ان کا بیان۔ پھر شہد کی مکھی کی سرگرمیوں اور شہد پیدا ہونے کا ذکر ہے۔ پھر شہد کے فائدے بیان کیے گئے۔ جس خدا نے یہ سب کچھ بنایا وہ انسانوں کو پھر زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر 16ویں اور 17ویں رکوع میں رزق میں بعض پر جو فضیلت ہے وہ اس کا بیان ہے۔ دولت مندوں کو ہدایت ہے کہ وہ غریب لوگوں پر خرچ کرتے رہیں۔ اولاد کسی نعمت ادا ہونے کا مذکور ہے۔ پھر بتایا گیا کہ گونگے، بہرے، وبال جان لوگ اور اچھا کام کرنے والے لوگ برابر نہیں ہو سکتے، قیامت بس قریب ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں بینائی، سماعت وغیرہ دی، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا اور حساب لے گا۔ اس کے بعد جانوروں کی کھالوں اور بالوں وغیرہ سے جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں ان کا تذکرہ ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف جھک جائیں۔ پھر 18ویں رکوع میں
آخرت میں جب حشر قائم ہوگا پھر کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی، نہ ہی عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔ اس دن ہر قوم کے مقابلے میں ایک ایک گواہ قائم ہوگا اور ان سب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دیا جائے گا۔ اس روز کفار کیا جواب دیں گے؟ حضور پر نازل ہونے والا قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے، رحمت کا سبب ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ خوشخبریاں لایا ہے۔ پھر اس کے بعد 19ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تم عدل کرو اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ تم کو برائی اور بدکاری، ظلم و بغاوت سے منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، قسم کھا لو تو اس حکم ہے کہ اس کو مت توڑو اور اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے اپنا کپڑا یعنی کہ اپنے سوت بڑی محنت سے بنایا پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اپنی قسمتوں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کا عہد حقیر دنیاوی فائدے کے عوض مت بیچ ڈالو، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو عہد ہے وہ اس چھوٹی سی حقیر دنیا کے عوض مت بیچو۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے عہد کیا ہے اس کے بدلے میں اس دنیا کو مت لو، یہ دنیا تو حقیر ہے کیونکہ یہ تو جلد ختم ہو جائے گی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہونے والا، جو اللہ کے پاس ہے وہ سب باقی رہنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ آخرت کے انعام باقی رہے گا اور قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا گیا اور فرمایا من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو کوئی بھی ایمان لائے گا چاہے مرد ہو چاہے عورت، نیک اعمال کرے گا، اللہ اس کی دنیا کی زندگی بھی بھلی کریں گے اور آخرت کی زندگی بھی اچھی کریں گے۔ پھر اس کے بعد اس 14ویں پارے کے 20ویں رکوع میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا، اس کا تذکرہ ہے کیونکہ وہ آخرت کے عوض دنیا پر جو ہے نا وہ مطمئن ہو گئے ہیں۔ مجبور لوگوں کو اس سزا سے مستثنا کیا گیا، صبر کرنے والے اور ثابت قدم مومنوں کو بہت اجر ملے گا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر 21ویں رکوع میں مردار خون، خنزیر وغیرہ کی حرمت کا بیان ہے۔ خود بخود کسی چیز کو حلال اور حرام بنانے سے روکا گیا ہے کہ خود آدمی کو اختیار نہیں کہ اپنے لیے کسی چیز کو حلال بنا لے، اپنے لیے کسی چیز کو حرام بنا لے، بلکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام بیان کی ہیں ان کو حرام سمجھے اور ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے ان کو حرام سمجھے اور حلال طریقے سے ان کو حاصل اگر کر سکتا ہے تو حلال طریقے سے حاصل کر کے حلال طریقے سے استعمال کرے۔ پھر 22ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ملت ابراہیمی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیروی کرنے کے لیے کہا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ آپ حکمت اور اچھے طریقے سے تبلیغ دین فرمائیں اور جو کفار زیادتی کرتے ہیں اس پر صبر کریں اور غم نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک اور متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ تھا 14ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر بیان کیا ہے تاکہ پورا سن بھی سکیں اور عمل کی نیت سے سن سکیں اور تاکہ آپ اپنے اور رمضان میں جو آپ عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کا بھی اہتمام ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل مسائل وغیرہ میں نہیں بھیج رہا ہوں، انشاءاللہ اس کا بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ تعطل تھوڑا سا اس لیے ہے کہ جو بھیج دیے ان کو توجہ سے پورے سن لیں اور اس دوران اگر کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ بالکل براہ راست پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔